وہ تمام لوگ مجھ سے خوش ہیں جو ایمانداری سے میرا کام دیکھتے ہیں، مجھے سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مجھے صرف اس لیے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں۔ قصہ کیا سنانے لگا تھا، دنیا میں نا جو لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں نا، جن کو بڑا مزہ آتا ہے آپ کو برباد کر کے، آپ کا نقصان کر کے، ان کی فکر مت کیجیے۔ ایک قصہ کیا میری والدہ نے سنایا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی شفیق اور اچھا اور ایماندار قسم کا انسان تھا، اور وہ دور ایک چل رہا تھا۔ تو خبر پھیلی اور سننے کو ملی بادشاہ سلامت کو کہ کوئی ایک بچہ ہے جو دریا کنارے چھوڑ کے چلا گیا، لاوارث چھوٹا سا بچہ۔ سلطنت کے اندر بات جب پھیلی تو بادشاہ کے ہاں پیش کیا گیا۔ دربار میں جب بچے کو پیش کیا گیا تو وزیر نے ریکویسٹ کی کہ اس کی اولاد نہیں ہے، کافی سال گزر گئے ہیں شادی کو لیکن اولاد پیدا نہیں ہوئی، تو بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے دے دیں، میں اسے پال لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسے لے جائیں۔ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا، گرین آئیز اور خوبصورت اور سفید چہرہ، جو کہ ہمارے ہاں مانا جاتا ہے خوبصورتی کی علامتوں میں، وہ ساری چیزیں تھیں میری والدہ نے جو بتایا مجھے۔ تو وزیر اس کے اپنے گھر لے گیا اور پالنے لگا۔ کافی دن گزر گئے، میں بھی کچھ سال برس گزر گئے، تو بادشاہ نے ایک دن پوچھا کہ کیسا ہے وہ، تو وزیر نے بتایا کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، بیوی تو گزر گئی، خدا کے پاس چلی گئی، بٹ میں اب اسے اچھے سے پال رہا ہوں، تربیت کرنے میں لگا ہوں، محنت کرنے میں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ اور وقت گزر گیا، وہ بڑا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، تو وزیر نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ وہ جوان ہو گیا، اس کی پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے کچھ کام سوچیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے خزانوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی ایماندار شخص نہیں مل رہا، تو بہتر ہے تم اسے ہی اس کام پہ لگا دو کیونکہ وہ پڑھا لکھا بھی ہے۔ وزیر نے بہت شکر ادا کیا اور اگلے دن سے وہ کام کرنے لگا لڑکا۔ کافی دن گزر گئے، چند ماہ گزر گئے، تو ایک دن بادشاہ کو خیال آیا کہ انہیں میں آج دورے پہ نکلوں اور اپنی سلطنت میں گھوموں، اپنی بادشاہت دیکھوں ساری۔ تو بادشاہ دورہ کرنے نکل پڑا۔ گھومتے گھومتے خزانچی کے پاس چلا گیا جو کہ وہی لڑکا تھا، یعنی کہ وہ اسی سائڈ پہ گزرنے لگا بادشاہ جہاں پہ ان کا خزانہ سارے کا سارا سیف تھا۔ تو بادشاہ ان کے پاس جا کے بیٹھے، اس لڑکے کے پاس، اور جا کے سلام دعا کی۔ وہ بھی بڑے اچھے سے آگے سے ملے اور بیٹھ کے دونوں میں بات چیت ہوئی۔ وہ جو بات چیت تھی نا، وہی کہانی کا اینڈ ہے جو ہم مورل لینا چاہتے ہیں، کہانی سے کنکلوژن جو نکالنا چاہتے ہیں نا، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ وہی ہے۔ تو بادشاہ نے حال چال پوچھنے کے بعد اس سے ایک سوال کیا، کیا تم خوش ہو؟ تو اس نے آنسر دیا، بادشاہ سلامت میں خوش ہوں، راضی ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہر طرف سے، بس ایک ہی چھوٹی سی پریشانی ہے جو مجھے کبھی کبھی پریشان کرتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا؟ کہتا ہے، تو اس شخص نے آگے سے کہا، اس لڑکے نے کہا کہ مجھ سے تمام لوگ راضی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے تمام لوگ راضی ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے ہی حسد کی وجہ سے مجھ سے نہیں راضی، ان کا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کروں؟ بادشاہ نے پوچھا کہ میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو اس لڑکے نے نا آگے دلیل دینے کے لیے یا ڈیفائن کرنے کے لیے بتایا کہ وہ تمام لوگ مجھ سے خوش ہیں جو ایمانداری سے میرا کام دیکھتے ہیں، مجھے سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مجھے صرف اس لیے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے حسد کرتے ہیں، جو مجھ سے کبھی بھی خوش ہو ہی نہیں سکتے میں کچھ بھی کر لوں۔ تو بادشاہ نے کہا ان کی فکر ہی مت کیا کرو، ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔